تو انشاءاللہ آواز بھی آ جائے گی انشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے, میں ہاتھ میں لے لیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا پہ جو اس وقت لائیو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی اور جو یہاں موجود ہیں، آج دارالسلام تنزانیہ میں دوسرا بیان ہے الحمدللہ. مغرب کے بعد فیضان مدینہ میں بلالی افریقن اسلامی بھائیوں کے درمیان حاضری ہوئی تھی، اور اب ماشاءاللہ ہمارے ہند کے موڑاسا گجرات کے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رجب کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. یاد رہے رجب کو احادیث میں اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا. رجب اللہ کا مہینہ، شعبان آقا کا مہینہ، اور رمضان آقا کی امت کا مہینہ ہے. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رجب جو ہے نا وہ بیج بونے کا مہینہ ہے. آپ میں سے کسی نے اگر پودا کوئی لگایا ہو، کبھی گارڈننگ کی ہو یا کھیتی باڑی کی ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بیج لگایا جاتا ہے، پھر پانی ڈالا جاتا ہے، پھر فصل اگتی ہے نا. آپ فرماتے ہیں رجب جو ہے وہ بیج لگانے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. آپ فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کو کیسے کاٹے گا؟ تو یہ مبارک مہینہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. اگر پورا سال سستی رہی ہے، عبادت سے دوری رہی ہے، مسجد سے دوری رہی ہے، ناؤ دس از ٹائم، یہ وقت ہے کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنے کا. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ اب رجب آدھا تو گزر گیا، اس کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان. اب یہ مہینے خوب اللہ کی عبادت میں گزاریں گے. اس مہینے میں نفلی روزوں کے بے حد فضائل ہیں. رجب کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں رجب نام کی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور یہ ان کو دیا جائے گا، پلایا جائے گا جو رجب میں روزہ رکھتے ہوں گے. تو انشاءاللہ رجب میں جن سے ہو سکے وہ نفلی روزے رکھیں، شعبان میں روزے رکھیں. اور ایک اور اہم بات بتاتا چلوں، 15th نائٹ آف شعبان وہ کیا ہے؟ شب برات. ٹھیک ہے نا؟ شب برات کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. تو آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جب ہمیں کوئی آڈٹ رپورٹ بنانی ہوتی ہے، کوئی اسٹاک رپورٹ بنانی ہوتی ہے، کوئی ٹیکس کی جناب کوئی کمپلیشن سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے، تو کتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ یار صحیح طریقے سے رپورٹ بننی چاہیے. میری اور آپ کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں جانے والی ہے، اور پورا ایک مہینہ کم و بیش، 15 شعبان اب کتنا، ایک مہینہ بھی نہیں رہا، ایک لاسٹ منتھ ہے، اور یہ پورے سال میں جو کچھ کیا ہے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. کتنی نمازیں پڑھی معاذ اللہ، کتنی کس نے قضا کر دی، جو گناہ کیے سب. تو بھائی رپورٹ پچھلی تو ساری خراب ہے، اب آخری 15-20 دن 25 دن رہ گئے ہیں. یہ جو اب 15-20-25 دن ہیں، یہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھ کے، خوب ذکر و درود کر کے، نیکیاں کر کے، گناہوں سے بچ کے گزار لیں. کہ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ یہ آخری دنوں کی عبادت قبول کر کے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے. عجیب و غریب فضائل ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ کیسے کیسے معاملے میں کب کب درود پاک کام آتا ہے. کافی سارے لوگ وظائف پوچھتے رہتے ہیں. آج میں آپ کو حدیث پاک سے وظیفہ بتانے جا رہا ہوں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے صحابی کو وظیفہ دیا. کیا ہوا؟ ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. حدیث پاک ہے جاء رجل الی النبی،
شک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش. ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اپنی کاروبار اور رزق کی تنگی کی شکایت کی کہ حضور پیسے پورے نہیں ہوتے, ہاتھ بڑا تنگ ہے, بچوں کو صحیح طریقے سے میں کھلا پلا نہیں سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد. آقا نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کیا کرو, چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے آپ نے, میں آپ سے دوبارہ ریپیٹ کرواؤں گا. کیا کرنا ہے گھر جا کر؟ سب سے پہلا کام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, گھر میں کوئی ہو یا نہیں. پھر کیا فرمایا؟ ثم سلم علیہ. آقا نے فرمایا پھر مجھ پر درود بھیجا کرو. گھر میں جاؤ پہلے سلام کرو, اس کے بعد نبی پاک فرماتے مجھ پر درود بھیجو. پھر فرمایا وَاقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً. پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھو, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ وظیفہ ہے, ٹھیک ہے, آج یہ یاد کر لیجئے گا. آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی ہوں گے جن کا کاروبار ڈاؤن جا رہا ہوگا, تنگی ہوگی, ہاتھ پورا نہیں ہوتا ہوگا. ہیں کیا کرنا ہے گھر پہ جا کر؟ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. دوسرا کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے. تیسرا کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے. اس شخص نے بھی ایسے ہی کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ وظیفہ بتایا, اس نے گھر جا کر یہ کرنا شروع کر دیا. ہوا کیا؟ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَأَدَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّزْقَ حَتَّى أَفَاضَ عَلَى جِيرَانِهِ وَقُرَابَاتِهِ. اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں اتنی برکت ڈال دی کہ اس کے پڑوسیوں کا رزق بھی بڑھ گیا, رشتہ داروں کا رزق بھی بڑھ گیا, وہ دوسروں کی مدد کرنے والا بن گیا. پہلے اپنا گھر پورا نہیں چلتا تھا, مگر اس وظیفے پر عمل کیا, درود پاک کی کثرت کی, گھر جاتا سلام کرتا, نبی پاک پر درود پڑھتا, سورہ اخلاص پڑھتا, اللہ نے روزی میں اتنی برکت ڈال دی. تو آج آپ کو حدیث پاک کے ذریعے وظیفہ مل گیا ہے, اب سارے اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ. سوشل میڈیا پہ مجھے سن رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیں. درود پاک کمال کا وظیفہ ہے, کتنی جگہوں پر کب کب کیسے کام آتا ہے, عقل حیران ہو جاتی. اتنی حدیثیں ہیں کہ اگر میں صرف فضائل درود پر بیان کرتا رہوں تو شاید کئی راتیں نکل جائیں. کب روزی میں برکت لاتا ہے, بیماریوں کو دور کرتا ہے, پریشانیاں مٹاتا ہے, درجات بڑھاتا ہے, گناہ مٹاتا ہے. دیدار مصطفیٰ چاہیے تو درود پڑھو, دیدار مل جاتا ہے, مدینے کی حاضری دلواتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک کی کثرت کیا کریں. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں, اس میں ہمارے لیے شاندار رہنمائی ہے. مگر کچھ حدیثیں بڑی کمال کی ہیں جس کو علماء نے باقاعدہ ایک سیریل کے طور پر ایک پورے جس کو آپ کہیں کہ ڈیٹیل کے اندر لکھا ہے, جس میں سے کچھ حدیثیں کیا ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے. ٹھیک ہے, یہ کہہ کر میرے آقا نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں, دا بیسٹ امنگسٹ یو. تو علماء نے ان حدیثوں کو الگ کیا, بالکل وہ ہمیں سیکھنی چاہیے. اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہوں پر یہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں, جو یہ کرے وہ ہم میں سے نہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اب ہم سوچیں کہ اگر نبی پاک کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ وہ ہم میں سے نہیں, تو یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے. پہلے میں ذرا تھوڑا سا ریئلائز کروانا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک کے سوا کون ہے جس نے شفاعت کرنی ہے. محشر کے دن کس نے ہمیں جام کوثر پلانا ہے, محشر کے دن کس نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنی ہے. اگر آقا ہی کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر تو اس کا بننا ہی کچھ نہیں ہے نا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سمجھاتے ہیں کہ یہ سارا محشر جو ہے نا, یہ سجایا کیوں گیا, یہ کیوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے یہ محشر کیسے سجایا گیا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یعنی آقا کے لیے سارا محشر جو ہے حضرت آدم کے پاس, حضرت عیسیٰ کے پاس, حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے, مگر سب کہیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ, ہم آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے.
اور نبی پاک وہ ہستی ہوں گے قیامت کے دن جو یہ نہیں کہیں گے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ آقا فرمائیں گے آ جاؤ غلاموں، میں ہی ہوں آج کے دن کے لیے، میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اگر میرے آقا یہ فرما دے کہ یہ ہم میں سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا بنے گا کیا؟ نبی پاک نے اگر قیامت کے دن منہ موڑ لیا کہ میں نے تو حدیث میں پہلے کہہ دیا تھا کہ جو یہ کام کرے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر تم نے یہ کام کیا، ہم کدھر جائیں گے؟ تو آج میں بہت ساری حدیثیں تو نہیں سنا سکوں گا، 2-3 حدیثیں جس سے آپ کو ریئلائز ہو، اور یہ پوری سیریل ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ کیا کیا نبی پاک کو ناپسند ہے۔ آج شوہر یہ معلوم کرتا ہے کہ میری بیوی کو کیا کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، بیوی کو پتہ ہوتا ہے شوہر کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا نہیں ہے، دوستوں کی پسند ناپسند پتہ ہوتی ہے، نہیں یار اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنا، اس کے سامنے یہ والے کھانا نہیں لانا، اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو یہ والا فروٹ اچھا لگتا ہے، اس کو یہ والا پرفیوم اچھا لگتا ہے، اس کو یہ کلر اچھا لگتا ہے۔ لوگ بیسٹ کلر، بیسٹ فوڈ، بیسٹ لوکیشن پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، کیوں؟ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور پھر جو چیز اسے پسند نہیں اس کے سامنے نہیں کرتے۔ ہمارے خاندان میں ایک بندہ ہے جو فروٹ نہیں کھا سکتا، اچھا ایک تو یہ فروٹ نہیں کھاتا، دوسرا پرابلم یہ کہ فروٹ اس کے سامنے رکھو تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اب عجیب سی اس کی کیفیت ہے۔ تو اب جب وہ کھانے پر آتے ہیں تو دسترخوان سے فروٹ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ مسلمان کو اگر کسی چیز سے تکلیف ہے تو اس کو دور کر دیں، مگر میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اے امتیوں، ہم نبی پاک کے غلام ہیں، اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ میرے آقا کو یہ پسند نہیں ہے اور جو کرتا ہے اس سے نبی پاک ناراض ہوتے ہیں، پھر ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ اپنے اندر اس عادت کو ختم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن ایک بڑا پرابلم یہ پتہ بھی تو نہیں ہے، معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے نا۔ بڑے بڑے ایکٹروں کے، پتہ نہیں کرکٹرز کے اور کس کس اسپورٹس مین کی فیوریٹ چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اس کو یہ بڑا کلر پسند ہے، اس کا ہیئر اسٹائل یہ ہے، تو اس کو کپڑے یہ پسند ہیں، وہ کھاتا یہ ہے، وہ پہنتا یہ ہے۔ اللہ کے بندو، نبی پاک کے امتی ہو، آقا کو کیا پسند ہے، نبی پاک کو کیا ناپسند ہے، وہ کس سے ہم سے ناراض ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے امیر اہل سنت کا ایک شعر وہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، سبھی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ۔ آقا ناراض ہو گئے تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے نا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو میرے آقا کا در کیسا ہے، وہ کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو وہی، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ آقا راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں، آقا راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا نا۔ لیکن آج پرابلم یہی ہے، دنیا، ساری دنیا کی جو فکر ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سرور کائنات ناراض ہو گئے، اگر انہوں نے ہمیں اپنے آپ سے دور کر دیا تو بچنا ہی کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی۔ آقا ہی ہیں، there is only one and only نبی پاک ہیں جنہوں نے بچانا ہے، جنہوں نے آب کوثر پلانا ہے، جنہوں نے پل صراط سے پار لگانا ہے۔ تو خدارا ساری دنیا کو اس کی فکر نہ کریں کہ کون راضی ہے کون ناراض ہے، نبی پاک راضی ہونے چاہیے، ٹاپ پریورٹی۔ سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آقا راضی ہو جائیں۔ تو آج میں آپ کو 2-3 صرف حدیثیں سناؤں گا، چیک کیجئے گا۔ اگر یہ برائی میرے اندر ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے جس سے نبی پاک کہیں کہ میرا تعلق کوئی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، میں کدھر جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بازار میں تشریف لے گئے اور اناج کی دکان تھی، غلے کی دکان، یہ اس کا ٹھیلا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اناج کا، اپنا مبارک ہاتھ اس غلے کے ڈھیر کے اندر ڈال دیا، تو نیچے جو غلہ تھا، جو اناج تھا، وہ گیلا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دکاندار کو بلایا اور کہا کہ یہ گیلا اندر کیوں رکھا ہے، سوکھا اوپر گیلا نیچے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے کہا کہ حضور پانی بارش وغیرہ ہوئی تھی تو گیلا ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر گیلا اوپر رکھ دیتے نا، تاکہ گاہک کو پتہ چلتا کہ یہ گیلا بھی ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا، من غش فلیس منا،
جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. یہ پہلی حدیث سنا رہا ہوں آپ اور یہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. ہمارے پاس بہت سارے بزنس مین بیٹھے ہیں, ہمیں تو سیلز مین ہی وہ اچھا لگتا ہے کہ بھائی جو ہمارا سی کیٹیگری کا مال بی کیٹیگری کا گاہک کو پہنا دے, گاہک کو بیچ دے. ہم کہا یار کمال کا آدمی ہے یار, یہ تو بالکل ڈیفیکٹو مال تھا, اس نے پورا بیچ دیا, پتہ ہی نہیں لگنے دیا اس کے اندر کوئی عیب ہے. نہیں میرے پیچھے سے دھوکہ دینے والے کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. مسلمان اور دھوکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی اسلام تو درس دیتا ہے کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے, مگر بہت بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب اتنا دھوکہ ہو گیا ہے, اتنا جھوٹ ہو گیا ہے, اتنی بےایمانی ہو گئی ہے کہ اب اس بےایمانی کو, اس جھوٹ کو کوئی برا سمجھ بھی نہیں رہا ہے. چاہے وہ ملاوٹ کے نام پر ہو, مجھے آپ کے یہاں کا تو نہیں پتا کہ آپ کے یہاں کیا کیا غلط ہوتا ہے, لیکن یہ انٹرنیشنل بیماری ہے, ہوتا یہاں بھی ہوگا, کسی اور انداز سے ہوتا ہوگا. ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ کبھی کبھی تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ملاوٹ. پہلے تو کپڑے میں ملاوٹ ہوتی تھی, گھڑی میں جناب وہ میڈ ان جاپان کی اسٹیمپ لگا کے چائنا کی گھڑی دے دی, موبائل دے دیا, فلاں چیز دے دی. یہ تو حرام تو تھا, یہ بھی نقصان تو تھا, لیکن پیسوں کی لالچ اتنی بڑھ گئی کہ دوائی کے اندر ملاوٹ. اب بتاؤ یار دوائی بندہ کب کھاتا ہے؟ جب انسان بیمار ہو, جان بچانے کے لیے, مگر دوائی میں ملاوٹ. لیکن نہیں, فکر ہی نہیں. پچھلے دنوں ہمارے یہاں ایک اسکینڈل پکڑا گیا کہ بلڈ, بندہ جب زخمی ہوتا ہے یا لاسٹ اس کے بڑا کروشل پوزیشن آ جائے تو انسان کو بلڈ لگایا جاتا ہے نا. پتہ چلا بلڈ کے اندر بھی ملاوٹ کرتے ہیں. یعنی مرنا نہیں ہے, اللہ کو جواب نہیں دینا, چند سکوں کی خاطر, چند ڈالرز کی خاطر جھوٹ بول کر پیسے لے لیے, دھوکہ دے کر مال بیچ لیا. یہ دھوکے کا مال آ تو جائے گا, پیسے بھی آ جائیں گے, اکاؤنٹ بھی بڑھ جائے گا, لوگوں میں نام بھی ہو جائے گا. لیکن اگر نبی پاک نے قیامت کے دن فرما دیا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں, تو کدھر جائیں گے, کس کے دامن میں چھپیں گے, کون بخشش کروائے گا؟ لاکھوں ڈالر بینک میں پڑے رہ گئے, اور قبر میں اگر آگ بھڑکا دی گئی تو بنے گا کیا ہمارا؟ اپنی زندگی سے میٹھے اسلامی بھائیوں دھوکہ نکال دیں, جھوٹ نکال دیں. مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا. کیسے میں چاہوں کہ میں اپنا جو عیبی مال ہے, جو میرا ڈیفیکٹو مال ہے, جو میرا ڈیفیکٹو پروڈکٹ ہے, وہ میں اگلے کو بیچ دوں؟ اچھا صرف کاروبار میں دھوکہ نہیں ہوتا, دھوکہ بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. یہ نوکری جو کرتے ہیں, لیٹ آئے صبح تو اب کیا کہنا ہے بھائی لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو یار وہ ٹریفک میں پھنس گیا. اچھا وہ کہے گا ٹھیک ہے چلو ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا, حالانکہ گھر سے ہی دیر سے نکلا تھا. جھوٹ بول کر آپ نے وہ آدھا گھنٹہ جو ڈیلے کیا تھا اس کو اپنے مالک کو تو بنا لیا, ٹویسٹ کر لیا, اپنی بات سمجھا لی, مگر آپ نے دھوکہ دیا. آپ کہیں کام سے گئے اور کام سے جا کر گھومنے پھرنے چلے گئے, دوستوں میں بیٹھ گئے, اور اب آ کے کہتے جناب وہاں بزی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا, مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ چند گھنٹوں کا جھوٹ, یہ چند منٹوں کا دھوکہ, اس کے جو بھی پیسے بنتے ہیں یہ آپ کے لیے ناجائز ہو گئے, یہ آپ کے لیے حرام ہو گئے. ایسا نہیں ہے صرف کاروبار کرنے والا ہی دھوکہ دیتا ہے. بیٹا باپ کو دھوکہ دیتا ہے, نہیں ابو ادھر نہیں گیا تھا, میں تو فلاں جگہ دوست کے ساتھ گھومنے گیا تھا. نہیں میں دوست میں نہیں تھا, میں مسجد میں بیٹھا تھا. ابا سمجھے بڑا نمازی ہے, پتہ چلا سنیما میں بیٹھا ہوا ہے. سوچئے نا, یہ جھوٹ, یہ دھوکہ کہیں مروا نہ دے. سچ بولیں, سچ کو آنچ نہیں ہے. نبی پاک نے ہمیں سچ سکھایا ہے, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. اور آج آقا کا امتی دھوکہ دینے والا, تکلیف پہنچانے والا. بدقسمتی ہے. آپ کو میں بتاؤں ایک بات, یہ جو فار ایسٹ ہے نا, جتنا فار ایسٹ ہے, میں ایک بار سنگاپور گیا تو آپ ذرا نقشے میں دیکھیے گا. افریقہ میں تو اسلام بہت پہلے آ گیا تھا, کیونکہ پہلی ہجرت ہی حبشہ میں ہوئی تھی. تو افریقہ کا تعلق صحابہ کرام سے رہا. حضرت بلال حبشی یہاں کے تھے, اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ میں ہوئی, بادشاہ حبشہ نجاشی نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی. تو ایک کانٹیکٹ تھا عرب سے افریقہ کا. لیکن فار ایسٹ اٹس کوائٹ فار, بہت دور ہے, اس کا نام بھی فار ایسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب سنگاپور, ملیشیا, انڈونیشیا, یہ پورے ملک عرب سے کتنے دور ہیں. اب میں ایک بار سنگاپور گیا, میں نے کہا اتنے مسلمان, پورا ملیشیا مسلمان, انڈونیشیا مسلمان, کروڑوں کی تعداد میں مسلمان. تو میں نے وہاں کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ یہ اسلام پہنچا کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اسلام اتنا پرانا مذہب نہیں ہے ہمارے یہاں, 500 سال پہلے اسلام آیا ہے. 500 سال پہلے تو صحابہ کرام نہیں تھے, تو کون آیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ عرب کے تجار, بزنس مین آئے تھے عرب سے 500-600 سال پہلے, کاروبار کرنے آئے تھے.
مگر ان کا کاروبار اتنا سچا تھا, اتنا ستھرا تھا, وعدہ کرتے تو ٹائم پہ پیسے دیتے, لوگوں کے پیسے پورے دیتے, مال سچا دیتے, وقت پہ نماز پڑھتے. کہتے ہیں لوگ ان سے کاروبار کرتے گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے. یعنی پورا فار ایسٹ جو ہے نا, اس میں اسلام کی بنیاد کسی تبلیغی قافلے نے نہیں رکھی, علماء نہیں گئے تھے. میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں, اگر بزنس مین سچا ہو, تاجر سچا ہو, ایماندار مسلمان ہو, تو لوگ کاروبار بھی کریں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتے چلے جائیں. مگر میں آپ کے دل پر دستک دینا چاہتا ہوں. سچ بتاؤ, آج ہم سے کوئی بزنس کرے, کوئی غیر مسلم, ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, ہمارے کردار کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ مسلمان پریشان ہے ہم سے, وہ کافر کہاں سے مسلمان ہوگا؟ مسلمان تکلیف میں ہیں, اتنی قسمیں کھاتے ہیں, ارے بھائی اوریجنل ہے, بالکل پکا مال ہے, لے جاؤ, کلر اترے گا ہی نہیں. وہ پہلی دھلائی میں اس کا کلر اتر جاتا ہے. آج تک یہ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ کبھی کبھی مارکیٹ بہت کم ہوتا ہے جانا. پہلے جب جانا ہوتا تھا تو اب کوئی چیز خریدنی ہے نا, کپڑا خریدنا ہے, جوتے خریدنے ہیں یا بیگ خریدنا ہے, بھائی یہ کتنے کا دو گے؟ کہ بھائی 3000 روپے کا. 3000 تو زیادہ ہے, کچھ کم کر لو, یا 2000 لے لو. بھائی 3000 تو 2800 تو خریدے میری, آپ کو کیسے 2000 کا دے دوں؟ اچھا بھائی نہیں تو چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر میں بلائے گا, اچھا یار چلو 2000 میں لے جاؤ. تھوڑی دیر پہلے تمہاری 2800 کی خرید تھی, تمہاری کاسٹ 2800 تم بتا رہے تھے قسمیں کھا کر, اور اب 2000 میں کیسے دے دی؟ تو کیوں جھوٹ بولتے ہیں یار؟ مطلب صاف ستھرے اچھے الفاظ بھی تو ہے نا. بندہ کہہ دے حضرت آپ کو 2000 کا لینا ہے, میں دے نہیں سکتا. یہ بولنا ضروری ہے میری خرید اتنے کی ہے, میری کاسٹ اتنے کی, اللہ کی قسم میں نے اتنے کا لیا. کیوں قسم کھانی ہے, کیوں جھوٹ بولنا ہے, کیوں دھوکہ دینا ہے؟ سمجھو میری بات. یہ کاروباری جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں, چاہے جاب کرنے والے بیٹھے ہیں, ایک جملہ آج یاد کر کے جاؤ. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے. سب کو یاد ہے ماشاءاللہ, کیا بات ہے, افریقہ والوں کو سب کو پتا ہے, یاد سب کو ہے, یقین بہت سو تھوڑوں کو ہے. اگر دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہے تو حرام کی طرف کیوں جاتا ہے مسلمان بھائی؟ جو تیرا دانا ہے تجھے مل کر رہے گا. ایک اور جملہ یاد کر لو, جو میرے نصیب میں نہیں نا, یقین کر لو اس پر, جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. ساری دنیا کوشش کر لے نا, میرا نوالا چھین لے, میرا نصیب چھین لے, وہ نہیں چھین سکتا. اور میں ساری دنیا گھوم گھوم کے کوشش کر لوں, جو نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے نہیں مل سکتا. اس کو یقین کر لو. اچھا, اس کو بہت خوبصورت انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت نے ڈیفائن کیا. کسی نے سوال کیا اعلیٰ حضرت سے کہ حضور یہ بتائیے, یہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, کیا یہ صحیح ہے, بات ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتاوی رضویہ میں, صرف دانے دانے پہ نہیں بلکہ ذرے ذرے پر. اب مثال دیتا ہوں, چاول کا دانہ تو بڑا ہوتا ہے, گندم کا دانہ بڑا ہوتا ہے, ویٹ, آٹا بنتا ہے اس کا, تو ایک دانے کے تو بہت سارے ذرے بن جاتے ہیں. اچھا, اسی آٹے کی بھی روٹی بنتی ہے, تو ایک دانے کے کئی ذرے یہ والی روٹی میں چلے گئے, دوسری روٹی میں چلے گئے. اچھا, ایک روٹی بھی آ گئی, ہم اس کے 4-5 ٹکڑے کرتے ہیں, ایک ٹکڑا برابر والے کو دیتے ہیں, بیٹے کو کھلاتے ہیں, تو پتہ چلا کہ کچھ ذرے میرے تھے, کچھ ذرے دوسرے کے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دانے دانے پہ نہیں, ذرے ذرے پہ لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام. پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے واقعہ نقل کیا, کمال کا واقعہ, سچا واقعہ. آپ فرماتے ہیں بنگلہ دیش, آپ کو بھی پتا ہوگا بنگلہ دیش کے لوگ, اچھا آپ بھی گجراتی ہیں, میمن ہیں, ہم بھی چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں, لیکن بنگلہ دیش والے تو ایک قدم آ گئی ہم سے, تو بنگلہ دیش والے چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک بنگالی بزنس مین تھا, وہ چاول کھا رہا تھا, اس کو چھینک آئی, تو ایک دانہ اس کے یہاں دماغ میں جا کے پھنس گیا. ٹھیک ہے, بڑا علاج کرایا, نہیں نکلا بھائی. ڈاکٹرس کو پیسہ بھی بہت تھا, بڑے بڑے ڈاکٹرس کو دکھایا, کہا یار یہ نہیں نکل سکتا, آپریشن کرانا تو کراؤ ایک دانے کے لیے. کہ چلو رہنے دو یار, کوئی پرابلم نہیں ہے, سر پہ پھنس گیا تو پھنس گیا. کئی سال گزر گئے, وہ بندہ کچھ عرصے کے بعد مکہ پاک پہنچا, کعبے کے سامنے پہنچا. جیسے ہی کعبے کا دیدار کیا, اس کو ایک زور کی چھینک آئی. جب چھینک آئی تو وہ دانہ نکل کر کعبے کے فرش پر, مطاف پر گرا. ایک کبوتر آیا اور اٹھا کر وہ دانہ لے گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا. وہ سنبھالتا رہا, گھومتا رہا لے کر, نہیں کھا سکا, نہیں نکال سکا, کیونکہ مکے کے کبوتر کا نام لکھا تھا. اچھا, ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے, میرے ساتھ بھی ہوا ہے. ہمارا پورا پلان ہوتا ہے نا کہ یار دوپہر کو آ کے گھر پہ کھانا کھانا ہے, یا رات کو فلاں دوست کے گھر جانا ہے, لیکن اچانک کسی اور کے گھر جانا پڑ جاتا ہے, گاڑی خراب ہوتی ہے تو چل یار دوست کا گھر ہے, ادھر سے ادھر کھانا کھا لیتے ہیں, ادھر چائے پی لیتے ہیں, پانی پی لیتے. کیسے پی لیا بھائی, آپ کا تو پلان ادھر تھا. ابھی سانسیں ادھر لکھی تھی, ابھی پانی کا گلاس یہاں لکھا تھا, چائے ادھر لکھی تھی. دو باتیں یاد کر لو, رزق اور موت یہ بندے کو تلاش کرتی ہے. بالکل جو لکھا ہے نا, جدھر لکھا ہے, موت کا بھی وقت کمال ہے.
موت کا صرف ٹائم نہیں، موت کی جو پلیس ہے نا، پلیس آف ڈیتھ، وہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے. ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہو گیا. کئی بار آپ کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہم گاڑی روڈ کراس کر رہے ہوتے، اچانک گاڑی نکلتی ہے، اوہ بچ گیا بھائی. کیسے بچ گئے؟ ٹائم نہیں آیا تھا. یہ جو آپ کا روڈ ایکسیڈنٹ بچا، آپ گرتے گرتے بچے، سیڑھی سے پیر سلپ ہوا، بڑا حادثہ، آپ کو لگا کہ یار سیکنڈ کا فرق ہوتا تو میں گیا تھا. ہوتا ہے نا. وجہ یہ تھی ٹائم نہیں آیا. جب ٹائم آئے گا آپ ادھر ہی پہنچو گے، ادھر ہی ایگزیکٹلی پہنچو گے کہ جدھر موت لکھی ہے. مطلب کمال یہ ہے کہ بندے کا رسک بھی پہنچتا ہے، موت بھی ملے گی، لیکن ٹینشن رسک کی کر رہے ہو، اور مرنے کی رسک کوئی ٹینشن نہیں کرتا. رسک کا وعدہ ہے، اس کی بہت ٹینشن ہے، لیکن بخشش کا وعدہ نہیں ہے کہ بخشے جائیں گے کہ نہیں، اس کی کسی کو ٹینشن نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس بہت سارے لوگ جاتے ہوں گے، یار بلڈ پریشر بہت آج کل لو ہو جاتا ہے، شوگر بھی بڑھ گئی ہے، ٹینشن بھی بہت ہے. کیوں بھائی؟ کاروبار ڈاؤن ہے، بچوں کا کیا ہوگا، بچیاں پیدا ہو گئی ہیں، شادی کا کیا ہوگا، ساری ٹینشنیں بیمار کر دیا اس ٹینشن نے. ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب رات کو نیند نہیں آتی، مرنے کے بعد ہوگا کیا، بخشا جاؤں گا کہ نہیں، قبر جنت کا باغ بنے گی کہ نہیں، ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں. کبھی ایک رات ایسی گزری ہماری اس لیے نیند نہ آئی ہو کہ پتہ نہیں بخشش ہوگی کہ نہیں. سوچو میٹھے اسلامی. تو میں دوبارہ آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ انشاءاللہ آپ زندگی میں دھوکہ نہیں دیں گے، انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے. اچھا آپ کو لگے گا کہ یار یہ باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں مولانا صاحب، لیکن ساری مارکیٹ ہی کرتی ہے یار، ہم کریں گے تو مال کیسے بکے گا، دوسرے ہی بیچ کے نکل جائیں گے، ان کا پروفٹ ہو جائے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا. ابھی تو سنایا واقعہ کہ جو نصیب میں ہے نا وہ آپ کو مل کر رہے گا. اچھا کئی لوگ حرام کما رہے ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہاں یار گڑبڑ تو کر رہے ہیں، سود کا کام بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، لیکن یار اگر یہ چھوڑ دیا نا تو سارا کاروبار ہی بیٹھ جائے گا. آپ کے یہاں تو مجھے نہیں پتا، یورپ میں جب ہم جاتے ہیں تو کئی لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ بیان تو صحیح کر رہے ہیں مگر ہمارے اسٹور پہ شراب نہ رکھیں تو اسٹور ہی نہیں چلے گا، شراب بکے گی تو اسٹور چلے گا. تو ایک اسی طرح کا ایک اٹلی میں واقعہ ہوا، ایک مبلغ دعوت اسلامی گئے، انہوں نے اسی طرح کا حلال روزی پر بیان کیا. تو ایک نوجوان آیا ان کے پاس، آنکھوں میں آنسو تھے نا، کہتا ہے یار باتیں تو آپ نے ساری کی ہیں، بہت اچھی کی ہیں، میرے دل کو بھی لگی ہیں، لیکن میں یہ گھبرا رہا ہوں کہ میرے اسٹور پہ میں شراب بیچتا ہوں. مسلمان تھا. کہتا ہے یار شراب نکال دوں گا تو پھر تو کاروبار ہی ختم ہو جائے گا، سیل ہی شراب کی وجہ سے ہوتی. گاڑی رکتی ہی پیٹرول پمپ پہ، جو آتے ہیں یورپ کے لوگ وہ پہلے شراب لیتے ہیں، پھر تھوڑا بہت بسکٹ اور سگریٹ وگریٹ لے لیتے ہیں، کوئی جوس لیتا ہے، باقی تو شراب بکتی ہے، اسٹور کا کرایہ ہی نہیں نکلے گا. اس مبلغ نے اس نوجوان کو ایک جملہ کہا، میں آج یہی جملہ آپ کے سامنے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. جس کے دل میں بھی یہ خیال آ رہا ہے نا کہ یار اگر یہ گڑبڑ چھوڑوں گا تو کاروبار کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، میرے سوال کا جواب سن لو. اس مبلغ نے اس نوجوان کو کہا ایک بات بتاؤ، رزق دینے والا کون؟ آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ جواب دیجیے، ذرا زور سے کہیے نا. اس نے بھی کہا اللہ. میں نے کہا ایک بات، اس مبلغ نے کہا ایک بات بتاؤ کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو نا، حرام کام کر رہے ہو، کہتا ہاں، تم حرام کر رہے ہو، وہ تمہیں روزی دے رہا ہے، تم حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آؤ گے، وہ رزق بند کر دے گا، وہ روک لے گا، یہ عقل کی بات ہے. وہ رونے لگا، کہتا یہ تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جب میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں مجھے روزی دے رہا ہے، جب میں اس کو راضی کروں گا تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بس آج کے بعد میں شراب نہیں بیچوں گا. 1-1.5 سال بعد وہ مبلغ پھر اٹلی گئے. اچھا وہ مبلغ شاید بھول گئے تھے، بیان ختم ہوا تو وہی نوجوان آیا بڑا خوش، کہتا ہے حضرت اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ مجھے سمجھا کر گئے، میں نے شراب چھوڑی، اللہ نے روزی میں اور برکت ڈال دی، میرا کاروبار بھی اچھا ہو گیا ہے، فیملی بھی خوشحال ہو گئی ہے. اصل میں نا ہم جو بھی سوچتے ہیں نا اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ نہیں یار 2 اور 2 4 بنتے ہیں، بیچ سے 2 نکال دیں گے تو 2 ہی رہ جائیں گے نا. یہ آپ کی میری کیلکولیشن ہے، یہ آپ کی میری عقل ہے جو چھوٹی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رزق دینے والا ہے، وہ امتحان لے رہا ہے آپ کا، آپ کو توکل کتنا ہے، بھروسہ کتنا ہے. آپ حلال کی طرف ایک قدم تو بڑھاؤ، وہ رب کریم کی رحمت 10 قدم آپ کی طرف آئے گی، وہ غیب کے خزانوں سے دے گا وہ. اچھا ایک اور بات بھی کر دوں پھر اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. اچھا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے، ہم لوگوں نے برکت جو ہے نا اس کا معیار، اس کو جو چیک کرنے کا پیرامیٹر بنایا ہے نا، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ برکت کوانٹٹی میں ہے. جو کروڑ پتی ہے، جو ارب پتی ہے، جس کی بہت ساری گاڑیاں ہیں، جس کے پاس بہت سارے ملازم ہیں، وہ اصل برکت والا ہے، وہ خوشحال ہے. اصل میں یہاں پرابلم آ جاتی ہے. یہ ہماری جو کیلکولیشن ہے نا یہ رانگ ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے.
اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کروڑوں روپے ہوں کسی کے پاس, کروڑوں ڈالر ہوں, رات کو نیند نہیں آتی ہو, عجیب عجیب بیماریاں ہوں, بچے نافرمان ہوں, گھر میں روز لڑائی ہوتی ہو, وہ حرام کا پیسہ ہو جو بیماریاں لاتا ہو, یہ کروڑ پتی اربوں پتی خوشحال ہے؟ یہ ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں, سارے حلال کے ہیں, اور بڑی سکون کی نیند آتی ہو, بیماری کوئی نہ ہو, بچے فرما بردار نمازی ہوں. بتاؤ دونوں میں سے خوشحال کون ہے؟ اصل میں ہم پیسے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا خوشحال ہے. جاؤ نا, آپ نہیں ملتے, ہم ملتے ہیں, ساری دنیا میں پیسوں والوں سے ملتے ہیں. یقین کرو ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ بندہ لرز جاتا ہے جب کسی سیٹ سے ملنے جاتے ہیں نا, اور کان میں اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا کہ حضور یہ مسئلہ ہے, دعا کر دیں. اس کے بچوں کے پرابلم, اس کی فیملی کے پرابلم, اس کے اپنے پرابلم. بندہ کہتا ہے یار میں تو سمجھا تھا دنیا کا خوشحال ترین آدمی یہی ہے, اور اتنی پریشانیاں بعض اوقات ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ زندہ کیسے ہے بندہ اتنی تکلیفوں کے ساتھ. ہمارے کراچی میں ایک بہت بڑا مل اونر, بلینر نہیں بلینر, اس کے ساتھ ایک دوست ہمارا کھڑا تھا. تو بلینر اپنی آفس کے باہر نکلا, بہت بڑی آفس ہے اس کی. فٹ پاتھ پہ اس نے دیکھا کہ ایک بندہ روٹی کے اوپر دال ڈلی ہوئی اور وہ کھا رہا ہے. وہ پتا ہمارے دوست کو کیا کہتا ہے, کہتا ہے کاش میں اس کی طرح سکون سے اس طرح روٹی کھا سکتا. کتنے دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا, ایسی بیماری ہو گئی کہ کھانا چبا ہی نہیں سکتا ہے. اب اربوں روپے ہوں اور بیماریاں ساتھ ہوں تو یہ برکت نہیں ہے. اللہ سے برکت مانگو کہ یا اللہ حلال کا پیسہ دے اور برکت والا پیسہ دے, زیادہ دے, بہت زیادہ دے, یہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے. تو حلال برکت والا ہی ہے, حلال رحمت والا ہے. حلال کھانے سے گناہ جھڑتے ہیں, نور پیدا ہوتا ہے دل میں. تو جب دھوکہ چھوڑ دو گے, جھوٹ چھوڑ دو گے نا, پھر دیکھو ایک ایک لقمہ تمہارے درجوں کو بڑھائے گا. یہ حلال کا کھانا تمہیں سجدوں کی لذت دلائے گا, قرآن کا نور دل میں اترے گا. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج سے حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, آقا کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من ینکر نقر الغراب. آقا فرماتے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے والا, نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے مارنے والا ہم میں سے نہیں. اب یہ بڑی ٹپیکل بات, ابھی دوسری حدیث ٹوٹلی موضوع چینج ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن سمجھیے بات. نمازی ہیں, مجھے بہت سارے چہرے ماشاءاللہ نمازی نظر آ رہے ہیں, داڑھی والے بھی نظر آ رہے ہیں, کئی سال پرانے نمازی ہیں, بہت اچھی بات ہے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بدترین چور کون ہے. ایک تو چور ہوتا ہے نا, ایک بدترین چور کون ہوتا ہے, سب سے برا چور. آقا نے فرمایا وہ نماز کا چور ہے, جو نماز پڑھتا ہے مگر صحیح نہیں پڑھتا, ٹھکا ٹھک جس کو کہتے ہیں نا نماز, رکوع سیدھا نہیں کرنا, سجدہ صحیح نہیں کرنا, بس ایسا لگ رہا ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے. کوے کی طرح ٹھونگے مارنے کا کیا کیسے مثال دی کہ دو سجدوں کے بیچ میں بھی پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوتا, ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ کیا. اتنی جلدی ہوتی ہے لوگوں کو نماز پڑھنے کی, اتنا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ 20 سالوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو قرآن کا ایک حکم سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے, بری بات پھر بھی چل رہی ہے, حرام روزی پھر بھی چل رہی ہے, فلمیں ڈرامے پھر بھی چل رہے ہیں, بے حیائی کے کام بھی چل رہے ہیں, نماز بھی چل رہی ہے. قرآن نے تو کہا تھا نماز روکے گی, تو کیوں نہیں روک رہی ہماری نماز غلط کاموں سے؟ اٹ مینس معاذ اللہ قرآن تو غلط نہیں کہہ رہا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں پرابلم ہے. پاسورڈ پورا ٹھیک نہ ہو تو ویب سائٹ کھلتی ہے, ایک ڈاٹ زیادہ لگا دو, ایک ڈاٹ کم لگا دو, کیپٹل ورڈ کی جگہ اسمال ورڈ لکھ دو, پھر بھی لاک نہیں کھلتا. بھائی موبائل بند کا بند ہی رہتا ہے. تو آپ نماز جیسی پڑھے ویسی چل جائے گی. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, ہم میں سے کب کس نے کہاں نماز سیکھی؟ سوال ہے یہ, سوال غور کیجئے. ہم نے ڈرائیونگ سیکھی ہے, ہم نے کمپیوٹر باقاعدہ سیکھا ہے, ٹائپنگ سیکھی ہے, بہت سارے کام کسی کے ساتھ بیٹھ کر سیکھے ہیں, کورس کیے ہیں. نماز جو پہلا فرض ہے کدھر سیکھی ہے؟ جواب یہ آئے گا ابو کو بچپن میں پڑھتے ہوئے دیکھی تھی, ان کے برابر میں کھڑا ہو جاتا تھا. پھر مسجد میں گیا تو جیسے نمازی نماز پڑھتے تھے ویسے عید کی نماز ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ. ایک اللہ اکبر کے بعد دوسرا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا کرنا رکوع میں جانا ہے یا کان پہ ہاتھ لے جانے ہیں, کتنے رکوع میں چلے جاتے ہیں, کتنے سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہی حال نماز جنازہ میں ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ نماز سیکھی تو ہے ہی نہیں, دیکھی ہے. وضو کیسے سیکھا بھائی آپ بتائیں, وضو کس سے جا کر کب سیکھا؟
وضو تو وضو خانے پر گئے، جیسے لوگوں نے وضو کرنا تھا ویسے کیا، کوئی انگوٹھے چوم رہا ہوتا، وضو میں کون سے انگوٹھے چومنے کا وقت آتا ہے بھائی؟ وہ اپنی مرضی سے سارے ایسے وضو کرنے والے ہیں کہ برابر والے کو بھی وضو کروا دیتے ہیں، اتنا زور سے وضو کریں گے کہ بندہ بولے میں ویسے ہی بیٹھ جاؤں تو وضو ہو جائے گا۔ تو سیکھا نہیں نا، اپنی مرضی کا وضو ہے، اپنی مرضی کی نماز ہے۔ یاد رکھیے کئی ایسے نمازی ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے۔ اچھا اس سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ایک تو بہت بڑی تعداد ہماری نماز پڑھتی نہیں ہے، 95% اگر کہوں جب مسلمانوں کی تعداد نماز نہیں پڑھتی وہ تو بہت برا کرتے ہیں، مگر جو بیچارہ نماز پڑھتا ہے، فجر میں بھی اٹھتا ہے، سردی میں بھی اٹھتا ہے، کاروبار سے بھی اٹھتا ہے، نماز بھی پڑھنے جاتا ہے اور نماز ہی ٹھیک نہیں پڑھتا ہے۔ حدیث میں تو اس کو فرمایا گیا کہ جو کوے کی طرح ٹھونگ مارے وہ ہم میں سے نہیں، نمازی ہے۔ یہ بے نمازی کا بات نہیں ہو رہی ہے، نمازی ہے۔ بے نمازی کا تو اور برا حال ہوگا، اللہ محفوظ کرے، لیکن نمازی ہے اور اسے بدترین چور کہا جا رہا ہے۔ تو پلیز مذاق نہ بنائے نماز کو، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اللہ کی طرف آپ کا پیغام ہے، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں نماز میں، لیکن نماز کے فرائض کس کو پتہ ہے؟ نماز کے شرائط کس کو پتہ ہے؟ نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے نا، پاک ہونا ضروری ہے، تو پاک ہونے کے لیے یا تو غسل کرے گا انسان اگر بے غسلہ ہے، یا وضو کرے گا۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ برا حال ہے۔ لوگ کسی سے پوچھو یار غسل کرنا آتا ہے، بولا مجھ سے ایسا غسل کس کو آتا ہے، آدھا گھنٹے تک نہاتا ہوں روزانہ، اتنے شیمپو، اتنے کریما، اتنے صابن، بھرا ہوا ہے میرا پورا واش روم۔ او اللہ کے بندو، پورے اگر کوئی بندہ ناپاک ہے نا اور پورے تنزانیہ کا پانی بہا دے اور اس غسل کے فرض نہ ادا کرے، وہ پاک نہیں ہوگا۔ پرابلم یہ غسل شیمپو اور صابن کا نام نہیں ہے، ٹب کا نام نہیں ہے، غسل کے 3 فرائض ہیں، وہ کرنے پڑیں گے تب جا کے پاک ہوگے، لیکن یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا برا حال ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار مکہ شریف میں ہمارے مبلغین تھے دعوت اسلامی کے، وہ حرم شریف میں کچھ لوگوں کو غسل کا طریقہ بتا رہے تھے۔ ایک بندہ احرام میں زارو کتار رونے لگا، تو کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہتا مجھے آج پتا چلا کہ غسل کیسے ہوتا ہے، میں نے تو ایسے غسل کیا ہی نہیں آج تک۔ ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو حرم کے باہر لے آئے۔ پتہ ہے کیوں؟ اب سنیے، جو بندہ بے غسلہ ہے، یعنی اس پر غسل واجب ہوا، فرض ہوا اور وہ صحیح غسل کیا، اس نے پاک نہیں ہوا، ایسے بے غسلے شخص کا مسجد میں قدم رکھنا حرام، قرآن کو ہاتھ لگانا حرام، نماز پڑھنا حرام۔ اب بتاؤ پاکستان میں یا تنزانیہ میں کرے تو ایک گناہ کا 1 گناہ ہے نا، مکے میں کرے تو 1 گناہ کا 1,00,000 گناہ۔ اب جس کو غسل نہیں آتا وہ عمرے پہ عمرے کیے جا رہا ہے۔ سوچو ہر طواف کا قدم تمہارے لیے 1,00,000 گناہ لکھ رہا ہے۔ کیوں نہیں سیکھا غسل؟ کیوں نہیں سیکھا وضو؟ آج دنیا کے سارے سافٹ ویئر پتہ ہیں، ادھر موبائل دو تو سارے آپ کو موبائل کے کام کر کے دے دے گا، 5 منٹ میں بندہ دیکھو میں کتنا ماہر ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، نماز آتی ہے؟ اچھا پھر ایسے کاموں میں ٹائم صرف ہو رہا ہے، گھنٹوں موبائل میں لگے ہوئے۔ یار کسی سے پوچھ تو لو کہ نماز کی کتاب کون سی، میں پڑھ تو لوں، فرض کیا ہے، غسل کیسے ہوگا، پاک کیسے ہوگا؟ نہیں، علم نہیں سیکھ رہا۔ ابھی میرا مغرب کے بعد بھی بیان تھا، میں نے علم دین پر ہی بات کی کہ علم کے بغیر زندگی کیسی ہے۔ اچھا پھر بحثیں بڑی بڑی کرنی ہے۔ ایک بار آج کل وہ میسج چل رہا ہے نا، عجیب عجیب میسج آتے ہیں۔ ایک میسج آج کل چلتا ہے، وہ اگر جنگل میں ایک عورت ملی کسی کو تو بتائیے وہ مسلمان ہوگی یا وہ غیر مسلم ہوگی؟ میسج آتا ہے، مولانا صاحب جواب دیں، ایک عورت کسی کو بیابان جنگل میں اس کی لاش ملی تو بتائیں اس کو مسلمان کے طریقے پر دفن کریں گے یا غیر مسلم کے طریقے پر؟ بھائی تم کو ملی وہ عورت، خالی ٹائم ضائع کر رہا ہے، نماز آتی ہے، وضو آتا نہیں، عورت کے مسئلے پوچھ رہا ہے۔ ایک بار امام اعظم، میں تو سیدھا کر دیتا ہوں کبھی کوئی ایسا سوال کرتا ہے۔ ایک بار امام اعظم کو ایک شخص نے سوال کیا، حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے؟ امام اعظم نے کہا وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اس نے کہا حضرت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حضرت موسیٰ کی نانی کے نام کیا ہے؟ آپ نے کہا وضو کے بیٹا 4 فرض ہیں۔ کہا حضرت آپ امام ہیں، وقت کے امام، فقہ کے امام، میں حضرت موسیٰ کی نانی کا نام پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آپ نے بیٹا مرنے کے بعد تجھ سے حضرت موسیٰ کی نانی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تیرے سے تیری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، پہلے نماز تو سیکھ لے۔ چلا ہے اچھا ایسا سوال جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، لوگ اس کو بعض اوقات ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھیں ذرا عالم دین کو کتنا علم آتا ہے۔ اللہ کے بندے اپنی حالت بری ہے، دوسروں کا ٹیسٹ کرنے چلے ہو یار۔ بیسکس تو سیکھ لو، ضروری چیزیں تو سیکھ لو۔ قرآن پڑھنے آتا ہے صحیح، سمجھو میری بات کو۔ ہم بہت دور، ہم غلط راستے پر چل پڑے، ہم بیسکس آف اسلام سے دور۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید پچھلے 500-600 سالوں میں تو میں نے نہیں پڑھا کہ صدیوں ہو گئی
کمال دیکھو دعوت اسلامی کا، یہ وہ واحد تحریک ہے جس نے اس دنیا میں فیضان نماز کورس کا اعلان کر دیا، یعنی نماز کورس سکھا، نماز کا کورس کروا رہے ہیں، 7 دن کا کورس کہ آ جاؤ 7 دن کے لیے اپنی نماز ٹھیک کر۔ یہ کتنا ضروری تھا ہمارے لیے، ہر بالغ کو کرنا، ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو نماز سکھاتا ہوں، لیکن خود مجھے تو آتے پہلے آ جائے۔ پلیز سمجھو اس بات کو، اتنا دور علم سے نہ رہیے۔ چلے میں لگے ہاتھوں میں صرف ہائی لائٹ کیوں کروں، ایک مسئلہ بیان بھی کر دیتا ہوں تاکہ سارے بالغ مرد بیٹھیں، اسلامی بہنیں بھی، گھر والوں کو بھی آپ سکھائیے گا خود جا کر کہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ ریپیٹ کریں گے میرے ساتھ، غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ کیا ہے پہلا فرض؟ اچھا، کلی کس طرح کرنا ہے کہ پورے منہ کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، پان وغیرہ کھاتے ہیں، چھالیاں کھاتے ہیں تو کوئی دانہ وغیرہ نہ رہے، 2-3 بار اچھی طرح کلی کر لیں، اور روزہ نہیں ہو تو غرغرہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، ورنہ غرغرہ کریں۔ تو پہلا فرض کیا ہو گیا؟ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ اچھا، ناک میں پانی بھی خالی ناک کی نوک پہ پانی رکھتے ہیں بس، ایسا نہیں، تھوڑا سا پانی کھینچنا پڑے گا تاکہ نرم ہڈی تک پانی جائے اور ناک کا میل بھی اچھی طرح صاف کر لیں۔ کہ دوسرا فرض کیا ہو گیا؟ ناک میں پانی چڑھا۔ پہلا فرض کیا تھا؟ دوسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ جسم کے ہر حصے پر، ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا باڈی، ایون ہر بال پر بھی 2 قطرے پانی بہانا۔ اب میں شاور کے نیچے کھڑا ہو جاؤں نا اور 1 گھنٹہ کھڑا رہوں تو جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچے ضروری نہیں، میں اشارتاً بتا رہا ہوں۔ جسم کے کئی حصے ایسے ہیں کہ جہاں آپ کو ڈیلیبریٹلی خود پانی پہنچانا پڑے گا۔ آپ کی بغل میں تو پانی نہیں جائے گا نا، اور بھی جگہیں جسم میں، مرد کی الگ ہیں، عورتوں کی الگ ہیں۔ ہمیں اگر کوئی خاص طور پہ بیٹھ کے غسل کر رہا ہے تو اس کی رانوں کے اندر پانی نہیں جائے گا۔ جو پہلو بیٹھا ہوا انسان تو بہت ساری جگہ ایسی ہے کہ وہ تو بیٹھ گیا، اب اوپر سے ڈالتے جائیں پانی، اب وہاں پانی نہیں پہنچا، پاک ہی نہیں ہوئے۔ تو پلیز یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ اگر میں ناپاک ہوں تو پاک ہونے کے لیے ساری چیزیں کرنی پڑے گی۔ اب بات آئی سمجھ میں کہ صرف شاور لے کر گھنٹہ نہا لے، ناک میں پانی نہ چڑھائے، کلی نہ کرے تو پاک ہی نہیں ہوا۔ تو یہ صرف میں نے غسل کا فرض 3 فرض بتا دیے، آگے چلیں تو اس میں جناب وضو کے فرائض ہیں اور بہت تفصیل ہے، لیکن سیکھ جائیں گے آپ، لیکن پہلے سیکھنے کا ذہن تو بنے۔ تو نیت کرتے نماز سیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں احمد رضا بھائی سے گزارش بھی کروں گا کہ کوئی فیضان نماز کورس، کیا بات ہے یار، کمال کی تحریک ہے۔ ہم ادھر پرابلم بتاتے ہیں، ادھر سولوشن دے دیتے ہیں، نہ فیس لیتے ہیں۔ سچی بات بتاؤں، $1200 لینا کوئی ہم سے کہ نماز سکھاؤں گا تو بھی دینے چاہیے یار۔ سب سے پہلا فرض نماز ہے، وہی نہیں آتی، ساری زندگی نمازیں پڑھ رہا ہوں، مگر کمال دیکھو دعوت اسلامی کا، 7 دن کورس کرو، کھانا کے بھی پیسے نہیں لیتے، فری میں پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں پڑھ لو خدا کے واسطے، سیکھ لو، مگر پھر بھی ہم نہیں سیکھتے۔ تو بہرحال 12، 13، 14 اپریل کو مدنی قافلہ، ایسٹر کی سنا ہے چھٹیاں بھی ہیں، تو یہ 3 دن مدنی قافلے میں بھی آپ کو نماز سکھائی جائے گی۔ اور 20 شعبان کو، سبحان اللہ، جیسے ہی نیا سال شروع ہوگا اعمال نامے کا، 7 دن کا فیضان نماز کورس ہے۔ نیت کرتے ہیں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ میں تو کہتا ہوں اگر والد ہو نا تو اپنے 10-11 سال کے بچے، 10 سال سے اوپر جتنے بچے ہیں، بیٹے ہیں، ان کو بھی لے کے بیٹھے، کیونکہ بالغ ہونے والا ہے، یا بالغ ہو گیا تو اس کو بھی تو نماز سکھائے نا۔ اور پھر ماشاءاللہ یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان روزانہ ٹاؤن میں ہو رہا ہے رات کو، اس میں شرکت کریں تو آپ کی تلاوت شروع ہو جائے گی۔ صحیح، میں اب اس پر جاؤں گا تو اور لمبی ہو جائے گی کہ صرف مخارج کی مسٹیکس کتنا امپیکٹ لاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ آپ گجراتی ہیں، آپ کا اسٹائل اور ہے بولنے کا، میرا اور ہے، ٹھیک ہے، ہماری اردو میں بھی اسٹائل چینج چلے گا، قرآن میں نہیں چلے گا۔ قرآن میں زبر زیر پیش کا فرق جو ہے وہ معنی کدھر سے کدھر لے جاتا ہے، تھوڑا سا پروناؤنسیشن کا فرق معنی کدھر سے کدھر لے جاتا ہے، لیکن ہمیں کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ ٹاؤن میں مدرسۃ المدینہ شروع ہو گیا ہے، تو پڑھیں انشاءاللہ۔ اب جیسے مثال دے دیتا ہوں، تھوڑا ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، معنی پتہ ہے نا، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ احد کے معنی کیا ہے؟ ایک۔ اگر کوئی کہتا ہے احد، احد اور احد، اتنا تو ڈفرنس نہیں ہے سننے میں، تھوڑا سا ہی فرق لگ رہا ہے، ہم بولیں گے چلتا ہے، ضروری کو ضروری بولتے ہی ہے نا، چلتا ہے۔ یہ ہماری اردو میں، ہماری گجراتی میں چلے گا، یہ عربی میں نہیں چلے گا۔ قل هو اللہ احد، احد ایک ہے، اور احد کے معنی ہے بزدل ہے۔ لک ایٹ دا ڈفرنس، آپ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اور جو روز نماز میں کہہ رہا ہے، روز تلاوت میں کہہ رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا؟ خود سوچو نا۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। यही है जो जहानों का मालिक है। कोई कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो बहुत सारे कहते भी होंगे, उसका माना बन जाएगा तमाम शोले और बुराइयां अल्लाह के लिए। जो स्टार्ट नमाज की ऐसे कर रहा है, सवाब मिलेगा, बरकत मिलेगी। लोग कहते हैं रोज कुरान पढ़ता हूँ, बरकत तो होती नहीं दुकान में। रोज नमाज पढ़ता हूँ, रूहानियत मिलती नहीं। किधर से मिलेगी? नमाज ही ठीक नहीं है, वुजू ठीक नहीं तुम्हारा, गुस्ल ठीक नहीं, तिलावत ठीक नहीं, सजदा ठीक नहीं, और कहते हो नमाज की बरकत नहीं मिलती। सारा जिंदगी बगैर पासवर्ड के वेबसाइट खोलते रहो, नहीं खुलेगी भाई, ठीक कर लो ना, थोड़ा टाइम दे दो। यही समझाना चाह रहा हूँ। और नबी पाक की हदीस याद रखो कि कव्वे की तरह ठोंगे मारने वाला हम में से नहीं। हदीसें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आखिरी एक और हदीस सुनाकर बयान को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक भी मैं कवर करना चाहता हूँ और जो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में आम हो गया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हसद करने वाले, चुगली खाने वाले और काहिन के पास जाने वाले का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, और ना मेरा उससे कोई ताल्लुक़ है। हसद और चुगली, और ये जो काहिन, पता नहीं आपके यहाँ तो होंगे नहीं होंगे, वरना वो आमिलों के पास जाकर और हिसाब किताब लगाकर और सितारों का इल्म और इससे बता दो कि कल क्या होगा और अगले हफ्ते क्या होगा, ये वो काम है जो अल्लाह के नबी को कितने सख्त नापसंद है। लेकिन आज हसद कितना आम हो गया है। अल्लाह अकबर। हसद के बारे में आता हदीस पाक का मज़मून है, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। थोड़ी सी आग जलाएं और उसको माचिस लगा दें, थोड़ी देर में क्या होगा, वो लकड़ियाँ ख़त्म, खाक बन गई। हासिद पता है क्या करता है? सारा दिन नेकियां भी करता है और रात को नेकियों को आग लगा देता है। यूँ समझिए, इतना आम हो गया है। हसद कहते हैं किसको है? पहले ये समझिए, हसद ये है कि किसी को कोई नेमत मिले, कोई बरकत मिले, कोई तरक्की मिले, कोई माल मिले, कोई शोहरत मिले, और बंदा ये कहे कि यार ये इसको क्यों मिली, मुझे मिलनी चाहिए, इससे छिनकर मुझे मिल जाए, या कम अज़ कम इसकी तो तबाह हो जाए, मुझे नहीं मिलती ना, इसकी तबाह हो जाए। ये हसद है। कितना बुरा है वो शख्स जो मुसलमानों का बुरा चाहता है, मुसलमानों का बुरा हो जाए, ये इसकी ख्वाहिश है। और हसद बेसिकली पता है क्या है? जरा सुनिएगा, कितना बड़ा जुर्म है ये, छोटा जुर्म नहीं है। हसद जो एतराज है ना, वो डायरेक्टली अल्लाह पर एतराज है। मुझे बताओ रिस्क देने वाला कौन है? जरा मिलकर जवाब दो। शोहरत देने वाला कौन है? खूबसूरत बनाने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? अच्छी आवाज देने वाला कौन है? औलाद देने वाला कौन है? तरक्की देने वाला कौन है? जब सब देने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह ने किसी को दिया तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या होगी? इसका मतलब पता है क्या हुआ कि हसद करने वाला अल्लाह पर एतराज करता है, तूने उसको दिया मुझे क्यों नहीं दिया। अल्लाह की तकसीम पर एतराज होता है उसे। इसलिए इसको शदीद, बहुत नापसंदीदा जुर्म, हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम कहा गया। मगर आज हाल क्या है? भाई को भाई से हसद हो जाता है, दोस्त को दोस्त से हसद हो जाता है। आज किसी को शोहरत मिल जाए, हमें लगता है यार कल कोई जानता नहीं था इसको, आज ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया, दिल में तकलीफ। चले मैं थोड़ा सा आपको आखिरी में एक टेस्ट दे देता हूँ। हो सकता है आप बयान सुन रहे हो और आपको लगता हो यार ये बात तो ठीक कर रहे हैं मौलाना साहब, लेकिन मैं तो किसी से हसद नहीं करता, मैं तो बड़ा क्लियर माइंडेड हूँ, बड़ा दिल मेरा साफ है। चलो आज एक लेबोरेटरी टेस्ट कर लेते हैं। आपके रिश्तेदारों में, अच्छा हसद जो है ना होगा उसी से जिसको आप जानते हैं, जानते नहीं उससे हसद नहीं होता। हाँ ये याद रखिएगा, दोस्त होगा, पड़ोसी होगा, रिश्तेदार होगा, साथ कारोबार करता होगा, मार्केट में आप जैसा कारोबार करता होगा, बिजनेस कुलीग होगा। अब जरा टेस्ट हो रहा है, ठीक है, गौर से अब टेस्ट करो कि कोई ऐसा है जिंदगी में कि यार जब भी उसकी तारीफ होती है ना मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बंदा उसकी तारीफ करने पे कहता है यार कोई और बात करो ना यार, उसी की क्यों करते यार। अच्छा उसको जब तरक्की मिलती है ना, उसका काम बढ़ जाए, वो नई गाड़ी ले ले, उसको नया घर मिल जाए, उसका काम एक दुकान से 2 दुकानें हो जाएं, पुराने घर में रहता था नए घर में ट्रांसफ़र हो जाए, मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये क्यों तरक्की कर गया, मुझे तकलीफ। इट मीन्स समथिंग रॉन्ग इन योर हार्ट, ये मर्ज आ गया आपके दिल में, क्यों तकलीफ हो रही है। अच्छा इसी तरह एक तीसरा टेस्ट, जब किसी बंदे का लॉस हो, गाड़ी ठुक जाए, आग लग जाए, नुकसान हो जाए, कोई चोरी हो जाए और आपको पता चले, तो दिल में खुशी हो, हाँ यार ये बड़ा अच्छा हो गया, ये तो कमाल हो गया, तबाह हो जाए ना तो ये ठीक है। इट मीन्स आपके दिल में हसद है। और ये कितना गंदा है शख्स, अपने बारे में सोचे कि मैं मुसलमान के नुकसान पे खुश हो रहा हूँ। इतनी बुरी आदत हो गई है कि हमें कोई घर पे बुलाए ना, यार मेरा घर नया लिया, जरा आइए ना,
اس کے گھر جائیں گے, بریانی بھی کھائیں گے, او ہو ماشاء اللہ کیا زبردست گھر بنا ہے, کیا فرنیچر ہے, باہر نکل کے کہیں گے یہ سب 2 نمبر کے پیسوں سے بنا ہے. ارے بریانی کھائی, تعریف کری, باہر پھر کر گاڑی لے کر آیا نا کوئی دوست ہمارا فرینڈ, روز ساتھ بیٹھتا ہے رات کو, دیکھو یار نئی گاڑی لی ہے, چاہے آئس کریم تو کھلاؤ بھائی, اس کی گاڑی میں بیٹھ کے آئس کریم کھائیں گے, جیسے ہی جائے گا بولے چوری کے پیسوں سے لیے. یار اللہ اسے دے رہا, تکلیف تمہیں ہو رہی ہے. آپ سوچئے کتنا گندا ماں, یعنی بھائی کو تکلیف ہو, کسی کو نوکری میں تنخواہ بڑھ جائے, یہ سیٹ کی چاپلوسی کرتا ہے نا اس لیے اس کی تنخواہ بڑھ گئی. کمال ہے یار, میں اتنا گندا ہو جاؤں کہ اللہ اسے اچھا پھر اسی طرح کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے, اس سے حسد ہو جاتا ہے, یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے, میں کہ میرا رنگ کیوں ایسا نہیں ہے, اس کی آواز اتنی اچھی ہے, یہ اتنا پاپولر کیوں ہے. آپ کو پتہ ہے حسد دیندار لوگوں میں بھی ہو جاتا ہے. اچھی نعت پڑھنے والا کوئی ہو تو کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ یار میری آواز اچھی نہیں, اس کی آواز اتنی اچھی کیوں ہے. اچھا بیان کرنا شیطان ہے نا, وہ علماء کے دل میں ہے, نیک لوگوں کے دل میں بھی حسد ڈال دیتا ہے, قاری کے دل میں حسد ڈال دے گا, یار اس کی تلاوت اتنی اچھی میری بھی نہیں ہے. اتنا برا کام ہے یہ, اتنی بری بلا ہے یہ. خدارا حسد میں مبتلا مت ہونا. اچھا بندہ حاسد کا کچھ نہیں, محسود جس سے حسد ہوتا ہے نا اس کا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن, اللہ نے عزت لکھی ہے, تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے, وہ ترقی پائے گا اور تم جلتے ہی رہو گے. اچھا یہ بیماری کیسی ہے کہ بندہ دنیا میں بھی جلے گا اور آخرت میں بھی جلے گا, تکلیف اس کو ہے نا. اب اگر ایسا ہے, بتانا نہیں کسی کو, اگر ہے تو میں اب علاج بتانے لگا, لیکن اس کو چیک ضرور کر لو. اور بہت سو کو ہے, ہماری مارکیٹ میں کوئی بندہ نیا دکان اپنا ہمارا والا ہی کام شروع کر دے, جو ہمارا کام تھا وہی نئی دکان لگائے اور گاہک بہت سارے جانے لگ جائیں. بندہ بولے یار یہ کوئی تعویذ لے کر آیا. اچھا پتہ چلا وہ کوئی نیک آدمی ہے, ویسی درود پڑھنے کی عادت ہے, آفس میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہے, بولتے دیکھو تسبیح پڑھ کے مجھ کو ہی پھونک رہا ہوگا صاحب. سارے گاہک ادھر جا رہے ہیں, وہ اللہ کے بندے وہ درود پڑھ کے کلمے پڑھ کے برکتیں لے رہا ہے, اور تم نیگیٹو سوچ کر بدگمانی کر کے اپنے نامہ اعمال کو برباد کر رہے ہو. اب سوچئے کتنا گندا ذہن ہو گیا ہے کہ کسی کی ترقی ہو رہی ہے, اللہ دے رہا ہے یار. اب اس کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے, بڑا آسان ہے. ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے, میں کئی بیانات میں کہتا ہوں. بزرگ کہتے ہیں سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. اب سب کا بھلا سوچیں. آپ کو کوئی کہے نا یار اس کی فیکٹری لگ گئی, اللہ اور برکت دے. ارے یار اس کو ماشاءاللہ نئی گاڑی لی, اللہ اس کو اور برکت دے. یار وہ کل ہمارے مارکیٹ, اچھا کچھ لوگ آ کر ہمارے منہ میں انگلی ڈال دیں نا تاکہ نکالے اندر سے کچھ, اس کی برائی نکالے. چغل خور ہوتے ہیں نا, ابھی چغل خور سے بھی تو آقا نے فرمایا میرا تعلق. ارے دیکھا نہیں یار وہ کل ہی آیا تھا مارکیٹ میں, اتنی ترقی کر گیا. وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی بولے ہاں بے ایمان آدمی لگتا ہے, آپ بولے اللہ اس کو اور برکت دے, اللہ اس کو اور, اللہ دے رہا ہے یار, میں کون ہوتا ہوں. یہ حسد اتنا برا ہے, جس کا دل ہی حسد والا ہونا. کوئی بندہ حج پہ جائے نا, عمرے پہ بار جاتا ہو, مدینے جاتا ہو, تو بندہ بولتا ہے ادھر بھی کوئی سیٹنگ کری ہوگی اس نے, ادھر لوگوں کے پیسے نہیں دیتا, ادھر دیکھو بار مدینے جاتا ہے. اللہ کے بندو اس کو اللہ بلا رہا ہے, وہ جانے. اچھا اگر وہ کچھ غلط کر بھی رہا ہے تو وہ جانے, اس کا رب جانے نا. آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنے والے؟ اچھا سوچیں. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. نیگیٹو سوچنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور پازیٹو سوچنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا کئی لوگ ملتے ہیں, مجھے بھی ملتے ہیں, امین بھائی ہمارے رکن شورا, ان کو بھی ملتے ہوں گے, کان میں آ کر ملتے ہیں, پرچی دیتے ہیں, نیند نہیں آتی, بہت سوچتا ہوں, ٹینشن بہت ہے. میں آپ کو صحیح فارمولہ دے رہا ہوں, جب بیان ختم کر رہا ہوں, گھبراؤ نہیں, ٹھیک ہے, کافی لوگ کھڑے بھی ہیں. جس کو نیند نہیں آتی نا, یا جس کا دماغ نہیں سوتا, وہ پریشان رہتا ہے, وہ چیک کرے اس کو کسی سے حسد ہو گیا. چونکہ اس کو ترقی ملتی ہے نا, یہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, اس کو پرابلم ہو جاتی ہے, اس کی نیند اڑ جاتی ہے. اچھا وہ سکون کی نیند سو رہا ہے, اللہ اس کو برکت دے رہا ہے, وہ سو رہا ہے, اور تمہاری نیند اڑی ہوئی ہے. ایسی بیماری پالی ہوئی ہے تم نے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ پرسکون ہو جائیں, ریلیکس ہو جائیں, آرام سے سوئیں, تو سب کا بھلا سوچیں, سب کے بارے میں پازیٹو سوچیں. اب آپ کہیں گے یار بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہو, آئندہ یہی کروں گا, مگر یہ 2-4 لوگوں سے حسد ہو گیا, اس کا کروں کیا, وہ کیسے نکلے گا, اس کا علاج بتا دو. علماء نے لکھا پہلا علاج, ہر گناہ سے بچنے کا علاج پہلا یہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعا. اب دعا و سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار. اللہ سے دعا کرو, یا اللہ میرے اندر سے یہ برائی, میرا دل صاف کر دے, اللہ حسد سے بچا دے, تکبر سے بچا دے, مسلمانوں کا برا سوچنے سے بچا دے, سب کا اچھا سوچنے والا بنا دے. تو کریم ہے, یقین کرنا, دل بھرا ہوا بھی ہوا نا حسد سے, اور واقعی آپ نے دل سے مانگا, وہ صاف کر دے گا, اتر جائے گا دل سے انشاءاللہ. وہ کریم ہے, اسی نے تو دل بنایا, اسی نے مجھے بنایا. اور جب وہ دیکھے گا کہ میرا بندہ مجھ سے میری ہی اطاعت مانگ رہا ہے کہ یا اللہ تیرا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں, مجھ سے یہ حرام کام نکال دے, میرا دل صاف کر دے,
وہ کر دے گا انشاءاللہ. پہلا علاج. دوسرا علاج تھوڑا سا مشکل ہے. بیماری ہو تو انجیکشن بھی تو مشکل ہوتا ہے نا, ڈرپ بھی تو لگتی ہے. ایک ڈرپ بتا رہا ہوں, ہے مشکل لیکن کرنی پڑے گی. مثال کے طور پہ آپ کو کسی کے مال سے پرابلم ہو گئی, اس کی ترقی ہوتی ہے نا, آپ کو پرابلم ہوتی ہے. وہ گھر لیتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے, وہ گاڑی لیتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے, اچھی گھڑی پہنتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے. تو اس کا حل ہے کہ اب آپ اس کے لیے یہی دعا کریں روزانہ, یا اللہ فلاں کے مال میں اور برکت دے دے. آپ بولو گے یار میرے کو اس کے مال سے ہی پرابلم ہے, اسی کے لیے دعا کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو مشکل انجیکشن ہے. ہاں آپ کو شروع میں تکلیف بھی ہوگی, دعا کرتے ہوئے بھی مشکل ہوگی کہ یار میں اس کے مال سے پریشان ہوں اور یہی دعا کر رہا ہوں یا اللہ مال میں. ہاں یہی علاج ہے. فائدہ کیا ہوگا کہ کچھ دنوں کے بعد اگر آپ کو اطلاع ملے گی نا کہ اس کو برکت اور مل گئی ہے مال میں, آپ بولو گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں, برکت ملنی تھی نا اس کو, تو دل سے یہ صاف ہوگا. تیسرا طریقہ آخری, جس کسی سے حسد ہے نا, آپ اس سے ملیں اور اس کو اچھا سا تحفہ دیں. تہادو تہابو حدیث ہے نا, تحفہ دو گے محبت بڑھے گی. آپ اس کے لیے تحفہ لے جائیں, محبت سے ملیں, انشاءاللہ دل سے یہ چیز دور ہوگی. یہ بھی مشکل لگے گا, اس کو تحفہ دو, اس کو تو منہ اچھا نہیں لگتا میرے کو, وہ تو سامنے آتا تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. یہی آپ کو, اچھا اس کو علاج نہیں کرنا, اس کو تھوڑی حسد ہوا ہے, حسد آپ کو ہوا ہے. اچھا تحفہ دیتے وقت بول نہیں دینا تیرے سے حسد ہوا تھا اس لیے تحفہ لے کر آیا ہوں, وہ معاملہ خراب ہو جائے گا. ہاں بتانا نہیں ہے, خود ہی, کیونکہ پرابلم مجھے ہے, بیماری مجھے ہے نا, علاج مجھے کرنا ہے. تحفہ دیں, محبت سے ملیں, دعا کریں اس کے لیے, اللہ سے دعا کریں اپنے لیے, انشاءاللہ دور ہو جائے. تو صرف میں 3 حدیثیں سنا سکا ہوں, ورنہ ایسی 20 حدیثیں ہیں جس میں میرے آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں, اس کا تعلق مجھ سے نہیں. تو میں آپ کو کتاب کا نام بتا دیتا ہوں, کتنا علم سے دور ہے واقعی ہم لوگ یار, کتنا پڑھنا چاہیے. کتاب کا نام اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو, ایک پوری بک بنا دی ہے جس کا نام ہی یہی ہے وہ ہم میں سے نہیں. آقا کی وہ حدیثیں ساری ایک طرف کر دی جس کا نام ہی یہی ہے وہ ہم میں سے نہیں. جہاں جہاں میرے آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں, وہ ساری حدیثیں ایک طرف, اور اس کے تحت پھر واقعات بھی لکھے. تو نیت کریں اس کتاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں ہمارے احمد رضا بھائی کو, بلکہ خود بھی ڈھونڈ لیں گے ماشاءاللہ, PDF پہ, اب تو موبائل کا زمانہ ہے, ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سب کو واٹس ایپ کر دیں. آپ کے گروپ بنے ہوئے ہوں گے, سب کے موبائل میں آ جائے گا. 15-20 دن لگیں گے, روز کے 4-4 5-5 صفحے پڑھ لو گے. اگر مجھے وہ ساری باتیں پتہ چل جائیں جو میرے آقا کو پسند نہیں ہیں تو پھر میں اس سے بچنا شروع کر دوں گا نا, آقا راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کتاب بتا دوں اور مزہ آ جائے گا, پہلے یہ پڑھ لینا اس کے بعد وہ پڑھنا, اور اس کا نام یہ ہے, آقا فرماتے ہیں جس میں وہ ہے تم میں بہترین وہ ہے. ایک طرف فرمایا وہ ہم میں سے نہیں, اور ایک طرف فرمایا تم میں بہترین وہ. اس کتاب کا نام ہی ہے بہترین کون. ساری حدیثیں میرے آقا نے جب جہاں فرمایا نا بہترین کون ہے وہ الگ کر دی. پہلے جو پسند نہیں ہے وہ پڑھ لینا, پھر جو پسند ہے وہ پڑھ لینا اور اس پر عمل شروع کر دینا. ایک حدیث اس میں سے بھی سنا دیتا ہوں. آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بہترین بن جاؤ, دعوت اسلامی کے روزانہ مدرسے میں آیا کریں, یا تو سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں, تو آقا کے بہترین بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج 3 باتیں دہرا لیتے ہیں. دھوکہ نہیں دیں گے, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, نماز سیکھیں گے اور صحیح طریقے سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ پاک. اور حسد کے قریب بھی نہیں جائیں گے, دل کو مسلمانوں کے حسد سے پاک کریں گے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اور پیارے اسلام بھائی, الحمدللہ ہم نے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول سنے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے درمیان مجلس بیرون ملک کے نگران رکن شورا عبدالحبیب بھائی موجود ہیں, اور یہ الحمدللہ اس بات کے مجاز ہیں کہ اس سلسلہ قادریہ افطاریہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مرید بنا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے توبہ کا ذہن بھی دیا. تو آئیے آج ان کے ہم نے مدنی پھول بھی سنے, تو ان کی صحبت کی مزید برکتیں لوٹتے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں, اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مرید بھی بن جاتے ہیں, قادری سلسلے میں مرید بن جاتے ہیں. اور قادری سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی وسواک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں بنے.